السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کیسے کرے گا؟ آیا جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ کبھی مٹے گا نہیں؟ جو حافظ ہیں وہ بھولیں گے نہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا؟ قرآن مجید کی حفاظت قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علوم تو بہت سارے ہیں مگر تم میں سب سے بہتر معلم اور مدرس وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کس لیے قرآن سیکھے اور سکھائے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سارے انسان کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور حکم دیا کہ اس کی تشریح کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ بتائیں کہ انہیں کیا کہا جا رہا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے کیا بات اتاری گئی ہے، ان سے کہا کیا جا رہا ہے۔ اور حکم ہوا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں قرآن کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور جن لوگوں تک قرآن پہنچے۔ کس بات سے ڈراؤں؟ اس بات سے ڈراؤں کہ اگر شرک کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے شرک چھوڑو، توحید کو اپناؤ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قُل لَا أَشْهَدُ إِنَّمَا هُوَ بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تاکہ لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرایا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، ان کو جہنم سے بتایا جائے، جنت کی طرف لے جایا جائے۔ یہ کام صرف رسول کا نہیں
بلکہ رسول کے سارے ماننے والوں کو کے حوالے کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے. یہ کام کون کرے؟ کہا انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور سارے میرے متبع کریں، میرا فالوور جو بھی ہو وہ یہ کام کرے. رسول کا فالوور سارے مسلمان ہیں، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین. تو دین کی دعوت دینا، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، علماء کا بھی، عوام کا بھی، مرد کا بھی، خواتین کا بھی، کہ وہ سب امت محمدیہ میں داخل ہیں، سب رسول کے فالوور ہیں. تو دین کا پیغام سب سے اہم اور بڑا پیغام کیا ہے؟ توحید کی دعوت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا بنیادی کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. تو توحید کی دعوت دینا سارے مسلمانوں کا کام ہے، اور یہ دعوت قرآن کے ذریعے سے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی کام کے لیے اتارا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مکتب قائم ہے، مدرسہ تحفیظ القرآن قائم ہے. یہ بچے قرآن یاد کریں گے، آگے چل کر انشاءاللہ قرآن کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس سے آگے چل کر دین کے داعی بنیں گے انشاءاللہ. جب دین کی دعوت سارے مسلمانوں پر فرض ہے تو دین کی اہم دعوت توحید کی دعوت ہے، اور یہ توحید کی دعوت غیر مسلموں کو دی جائے گی. مگر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، 99%، بلکہ اس سے بھی بڑا طبقہ غیر مسلموں کی دعوت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. جیسا کہ وہ سمجھتا ہو کہ مسلم قوم الگ ہے، غیر مسلم قوم الگ ہے، اگر ہم نے اپنے قوم کی حفاظت کر لی تو ہمارا کام پورا ہو گیا. مگر یہ سوچ کہ مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ، یہ غلط سوچ ہے. یہ سوچ مسلمانوں کے اندر نہ آنے پائے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطاب کرتے، مسلمانوں کو یاد دلاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اسے بھولنا نہیں. جب بھی اہم خطاب کرتے تو مسلمانوں کو یاد دلاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اسے بھولنا نہیں. کہاں یاد دلاتے؟ خطبہ مسنونہ میں ہم 3 آیتیں سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان 3 آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کیا جائے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے
آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ وہ تو مشرک ہے۔ مشرک ہے تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی، بھائی بھائی ہی رہے گا، یہ تعلق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب بات ایسی ہے کہ ہر انسان بھائی بھائی، تو جیسے ہم مسلمانوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مسلم بھائی جہنم سے بچ جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، اسی طریقے سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا انسانی بھائی غیر مسلم بھی جہنم سے بچ جائے۔ اور یہی سنت رسول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ صرف نماز میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ صرف روزہ میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو روزہ ویسے ہی رکھیں گے جیسے اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول ہمارے لیے دعوت میں بھی نمونہ ہے، ہم دعوت ویسے ہی دیں گے جیسے اللہ کے رسول دیتے تھے۔ اللہ کے رسول دعوت مسلم غیر مسلم سب کو دیتے، غیر مسلموں کے بارے میں کتنی بڑی فکر ہوتی آپ کی، کتنی تڑپ ہوتی آپ کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، اسفن مارے غم کے۔ اگر غیر مسلم ایمان نہ لائے تو آپ کو کس بات کا غم؟ غیر مسلم ایمان نہ لائے تو آپ کا کس بات کا غم؟ غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جلے گا، یہ غم ستایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تڑپ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک ہم پکے مسلم نہیں، اس وقت تک ہم پکے مسلم نہیں۔ بلکہ اگر یہ کہیں کہ وہ جھوٹا مسلم ہے تو کوئی بعید نہیں۔ ارے غیر مسلموں کو دعوت نہ دے، دین کی طرف نہ رکھے تو جھوٹا مسلم کہیں تو کوئی بعید نہیں۔ ہاں کوئی بعید نہیں۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی کہ وہ کہہ رہے میں ایمان لے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں اور نجات؟ وہم لا یفتنون، اور آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش کس بات کی؟ یہی دعوت کی آزمائش۔ اگر تم دین کی دعوت دیتے ہو تو سچے مومن، ورنہ جھوٹے مومن۔ پڑھیے اسی آیت کو آگے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جن کو دین حق سے نوازا ان کو حکم دیا تھا کہ دوسروں تک پہنچاؤ، پہنچاتے ہو تو سچے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جھوٹا ہے۔ اگر تم اسلام کی تبلیغ کرتے ہو، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہو تو سچے مومن۔ کیا دلیل؟ کیا آزمائش اسی بات کی ہے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔
ہم تو تم کو آزمائیں گے. حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ دیکھیں تم میں سے کتنے لوگوں نے ہماری راہ میں محنت کی ہے. اگر اس راہ میں محنت کرتے ہو تو سچے مومن، تمہارے لیے جنت، اور اگر محنت نہیں کرتے اس راہ میں تو پھر جھوٹے مومن ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم غیر مسلموں کو دین کی دعوت نہ دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، غیر مسلموں کو دین کی دعوت نہ دینا اسلام کو چھپانا ہے. جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے اس کام کو چھوڑنا ہے. اور یہ بہت بڑا جرم کہ جس کام کے لیے وجود ہو وہی کام نہ کرے، پھر اس کا وجود کیسا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. کس کو شہادت دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے؟ مسلمان. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. کس بات کی گواہی؟ اسی بات کی گواہی کہ لوگوں شرک چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے تو ان کو وہی باتیں بتائیں جس کا حکم تو نے دیا تھا. وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس بات کی گواہی دیتا رہا. یہی گواہی دینا مسلمانوں کا کام ہے کہ غیر مسلموں سے ملے اور کہے شرک چھوڑو، توحید کو اپناؤ، جنت میں جاؤ گے. کس انداز پر کہے؟ مختلف انداز ہیں سمجھانے کے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اپنے والد کو، کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. کتنا سیدھا سادہ انداز ہے. بھائی اس چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے اور نہ تمہارے کوئی کام آ سکے. اتعبدون ما تنحتون، بھائی پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اسی کی پوجا کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، پوجا تو اس کی ہونی چاہیے جس نے سب چیز کو پیدا کیا ہے. تم کو پیدا کیا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس کو پیدا کیا ہے، جو سب کا خالق ہے. پیدا عبادت اس کی کرو. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی اللہ تم سب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. کیوں کوئی اور عبادت کے قابل نہیں؟ جواب ہے خالق کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. اور جان لو اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. تم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ تم اپنی جیسے مخلوق کی عبادت کرتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں جیسے تم اللہ کے بندے ہو. تو اپنی ہی جیسی مخلوق کی عبادت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ عبادت کرو اس کی جس کی قدرت ہر چیز پر ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں. جو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہے ملک دے، تو جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے. تو جو چاہے وہی ہو، تو جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا یہی سارے مسلمانوں کا کام ہے. علماء ہو یا عوام،
مرد ہوں یا خواتین، اگر یہ غیر مسلموں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں، تو نتیجہ اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب کا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان قرآن غیر مسلموں کو دیتا ہی نہیں، کہتا ہے یہ ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے۔ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو مسلمانوں کا اسلام کو چھپانا، اسلام کی تبلیغ دوسروں طرف نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا جرم کہ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور دوسرے لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کو دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں۔ تو اس وقت جو دنیا کا ماحول بنا ہوا ہے یہ مسلمانوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے بنا ہوا ہے، یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ مگر یہ عذاب ہلکا ہے کہ اگر مسلمان اب بھی سنبھل گئے، جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا اس کام میں لگ گئے، تو یہ عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، لوگوں کی لعنت سے بچنا ہے، لوگوں کی دشمنیوں سے بچنا ہے، تو یہ کام کرو۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ ہاں، اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑی غفلت ہوئی، ہم نے غیر مسلم کو غیر سمجھا، وہ تو ہیں ہمارے بھائی، اب ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، اب ہم ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے، ان کو بھی دین پہنچائیں گے، ان کو بھی اسلام بتائیں گے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر دیکھو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اگر اتنے دنوں سے جو تم نے یہ کام چھوڑا ہے، اب تمہارا دل آمادہ نہیں، تمہارا خود عقیدہ بگڑ چکا ہے، تمہارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، تمہارے معاملات خراب ہو چکے ہیں، کیسے داعی بنو گے؟ اس سب کی اصلاح کرو، اپنا عقیدہ پہلے مضبوط کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، معاملات ٹھیک ٹھاک بناؤ، اب اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہاری بات سنی جائے گی۔ وبینوا، پھر نکلو اسلام کا پیغام لوگوں کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاولئک اتوب علیہم، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں ہی رحمت کرنے والا ہوں، میری رحمت چاہیے، میرا کام کر کے آؤ، اسلام کو پہنچاؤ لوگوں تک، میرا کام کرو گے میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شیطان ہے تم کو ڈراتا ہے کہ دین کا کام کرو گے تو فساد ہو جائے گا، دین کا کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے اپنے ولیوں سے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، پکڑ لیے جاؤ گے، فساد ہو جائے گا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے ڈر کر کے میرا کام مت چھوڑو، اگر تم مسلمان ہو تو میں جو حکم دیتا ہوں وہ کرو، وہ کرو گے تو میری مدد تم کو حاصل ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور جان لو جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنا مقصد وجود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کی تربیت دین پر کریں، دین کی داعی بنانے کی کوشش کریں، اور یہ تربیت اسی وقت ہوگی جب ہم اس کام پر خود معمور ہوں گے، اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔